السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی پاکستان کے بیسٹ ڈینٹسٹ اینڈ آئی مسٹ سے بڑے زبردست بریلین ہوسٹ بھی رہ چکے ہیں. کئی آپ نے ہیلتھ کے متعلق ان کے شوز بھی دیکھے ہیں. ابھی ریسنٹلی 100 ڈاکٹرز میں، کیونکہ وہ ٹاپ 100 ڈاکٹرز یہ پہلے پاکستانی ہیں جن میں ان کا نام شامل کیا ہے گلوبل سمٹ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے. یہ ICOI کے یہ امبیسڈر بھی ہیں، ڈپلومیٹ بھی ہیں، اور پاکستان کو ماشاءاللہ سے جس طرح سے ایز این انٹرنیشنل اسپیکر ریپرزینٹ کرتے ہیں کئی کنٹریز میں، جس میں US، جاپان، ویتنام. اور یہ بڑی آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ریئل پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عرفان قریشی صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر عرفان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. بھائی کانگریچولیشنز، بہت بہت مبارک ہو. ابھی ریسنٹلی آپ نے جو US بورڈ ایگزام پاس کیا، اور میں سمجھتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ ان ڈینٹسٹ میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ ٹاپ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اس فیلڈ میں رہتے ہوئے، ویسے تو سبھی بہترین کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ ان میں سے چند آپ کا نام جو ہے شامل کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ مبارکباد کا. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ٹاپ ڈینٹسٹ ٹاپ ہوں یا ٹاپ میں سے بھی ہوں یا نہیں، بٹ آئی تھنک آئی ٹرائی دا ہارڈسٹ. شاید مجھ سے زیادہ کوشش کم لوگ کرتے ہوں گے. اور جو آپ نے US بورڈ ایگزام کا ذکر کیا، وہ اس کی تھوڑی اہمیت یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سنا ہوگا بورڈ سرٹیفائڈ کارڈیولوجسٹ، بورڈ سرٹیفائڈ ریڈیولوجسٹ طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. یہ US بورڈ ایگزامز ہوتے ہیں. اس طرح جو میری اسپیشلٹی ہے، جو میری جتنی بھی ٹریننگ ہے، میری UK کی بھی کوالیفیکیشنز ہیں، وہ امپلانٹولوجی کے حوالے سے، امپلانٹ ڈینٹسٹری کے حوالے سے ہیں. اس طرح ایک امریکن بورڈ آف اورل امپلانٹولوجی ہے. تو مجھے بہت سالوں سے یہ تھا کہ آئی ہیو ٹو بی اے بورڈ سرٹیفائڈ اسپیشلسٹ. ایون امریکہ کے اندر، امریکہ میں بورڈ سرٹیفائڈ از لائک دا ہولی گریل. اس سے اوپر پھر کچھ رہ نہیں جاتا. جس طرح بورڈ کے پریزیڈنٹ نے ایک جملہ کہا تھا مجھے کہ ونس یو آر بورڈ سرٹیفائڈ دیر از نو ویئر لیفٹ ٹو گو بٹ ہیون. اس کے بعد آپ صرف جنت میں ہی جا سکتے ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے. کیا بات ہے. تو وہ مجھے تھا بہت سالوں سے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور ایک وہ ٹائم تھا کہ اگر آپ US اسکول کے گریجویٹ نہیں ہیں تو آپ US بورڈ ایگزام نہیں دے سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب انہوں نے شاید کچھ ریگولیشنز بھی چینج کیے ہیں. تو میں کافی عرصے سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. اینڈ ریسنٹلی اللہ کا شکر ہے وہ پاس ہو گیا. مجھے امریکن بورڈ آف اورل امپلانٹولوجی نے ایک لیٹر بھی دیا کہ کنگریچولیشنز، یو آر دا فرسٹ پاکستانی who has become board certified with us. So اللہ کا شکر ہے، God is kind. آپ نے میری سوال کا بڑا بہترین جواب دیا. آپ نے کہا نا فرسٹ پاکستانی. یہی تو وہ چیز ہماری ہر ریئل پاکستانی کی اتنی خوبصورت بنا دیتی ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا نام ایڈ ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ جب انہوں نے کہا فرسٹ پاکستانی تو آپ کی کیا فیلنگس تھی، کیا تاثرات ہے؟ ہمارا جو ملک ہے، میری یہ کوشش رہی ہے that it should be known for the right reasons. There are so many right reasons that people can relate to us for, مگر ان کو ہائی لائٹ، ان کو نمایاں نہیں کیا جاتا. میرے دادا ہم لوگ پنجابی ہیں، میرے دادا ایک جملہ بولا کرتے تھے، ہمارا پورا خاندان فوجی خاندان ہے. تو میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب غصے ہوتے تھے کہ تو پڑھائی کر ورنہ تیرا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوگا. تو مجھے میرے دادا بولتے تھے کہ پتر کوئی گل نہیں، تو موچی بن جائیں. لیکن تو موچی پھر انج دا بنی کہ کسی نو جوتی ٹانکا لوانا ہوئے نا، وہ آئے تیرے کول. دنیا کسی نو ٹانکا لوانا ہوئے، جوتی مرمت کرانی ہو، تیرے کول آئے. تو میرے ذہن میں شروع سے یہ تھا کہ واٹ ایور یو ڈو یو شوڈ بی دا بیسٹ ایٹ اٹ. کیا بات ہے. جو بھی اللہ نے مجھے یہاں پہ اس دنیا میں ٹائم دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں دیٹ آئی شوڈ بیکم دا بیسٹ ورژن آف مائی سیلف. تو اس میں جو میری UK کی کوالیفیکیشنز ہیں، آئی واز دا فرسٹ پاکستان بیسڈ ڈینٹسٹ جو کہ رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا جو اسکاٹ لینڈ میں ہے UK میں، وہاں سے میں نے ان کا ڈپلومیٹ امپلانٹ ڈینٹسٹری میں نے لیا. وہ بھی ان کی بڑی ٹاپ کی کوالیفیکیشن ہے. وہ 2013 میں نے لی. پھر 2015 میں یہ رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا UK نے مجھے ایگزامینر نامینیٹ کیا. وہ بھی میرے خیال میں بہت بڑی آنر تھی اور پاکستان کو وہاں بھی ریپرزینٹ. اچھا، نیور ہرڈ اباؤٹ دی ایگزامینر، کیونکہ آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے، کیونکہ اس طرح کے میں نے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ میں کہتی ہوں ہمارے تمام پاکستانی بہترین ہیں، بیسٹ ہیں، لیکن ایگزامینر والی بات آتی، یہ بھی بڑی میرے خیال سے آنر کی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی فرام پاکستان آپ اسپیشلی جا رہے ہوں. اور اس طرح سے سو رائل کالج آف سرجنز نے پاکستان سے کچھ ایگزامینرز لیے ہیں ڈینٹسٹری میں، لیکن امپلانٹ ڈینٹسٹری جو ہے وہ ایک کافی یونیک اسپیشلٹی ہے، سب اسپیشلٹی ہے ڈینٹسٹری کی. اس میں پہلا ایگزامینر تھا پاکستان سے جو پاکستان بیسڈ ہے. رائل کالج آف سرجنز نے ایگزامینرز لیے ہیں، ایون ڈینٹسٹری میں لیے ہیں پہلے،
مگر ڈپلومیٹ امپلانٹ ڈینٹسٹری رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا میں جو ہے وہ اس کا سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے. اور امپلانٹ ڈینٹسٹری امپلانٹولوجی ایک ایسا فیلڈ ہے, ہر ڈینٹسٹ خواب دیکھتا ہے شاید کہ وہ اس میں عروج حاصل کرے. اور 2013 میں جب میرا ان کا امتحان پاس ہوا تھا تب انہوں نے مجھے دیکھا کہ مجھے شوق بھی ہے, پھر انہوں نے مجھے آفر کیا کہ تم ہمارے ایگزامنر بنو. اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے, ایگزامنر ٹریننگ کے تھرو آپ کو جانا پڑتا ہے. تو وہ میں 11 سال سے ہوں. اور وہ آپ نے ابھی سنا, کیونکہ شاید شور اب مچا ہے, اب سوشل میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے, تو جب میرا US بورڈ ایگزام پاس ہوا تو پھر کچھ لوگوں نے میرے انٹرویوز کیے, تو انہوں نے پھر پرانی بھی چیزیں نکالی کہ اچھا آپ کی UK کی بھی ٹاپ کوالیفیکیشن ہے امپلانٹ ڈینٹسٹری میں, US کی بھی ٹاپ کوالیفیکیشن ہے امپلانٹ ڈینٹسٹری میں. تو پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ ایگزامنر کی تو بات ہو ہی رہی تھی, ماشاء اللہ سے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں, کئی ممالک میں کئی کنٹریز میں جاتے ہیں اور آپ لیکچرز دیتے ہیں. ہاں جی, وہ مجھے آئی آلویز ہیڈ سم تھنگ ٹو سے. مجھے شوق تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں وہ لوگوں کو بتا سکوں, شیئر کر سکوں. ویری نائس. تو شوق تو مجھے یہ تھا کہ میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے بولوں, لیکن میں نے کہا چلو درجنوں سے شروع کرتا ہوں. اور ان کی میرے سبجیکٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے شروع سے یہ تھا کہ وہ جو بھی میں کروں, شاید اگر میں ڈینٹسٹری نہ بھی کر رہا ہوتا, میں کچھ اور بھی کر رہا ہوتا, میری کوشش تب بھی یہی ہوتی کہ میں اس میں بہترین بنوں, جتنی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کے ٹاپ کی مطابق. کنٹریز US, جاپان, جرمنی. جی میں نے امریکہ, جاپان میں بھی لیکچر کر چکا ہوں 2 دفعہ میں. ویتنام نے مجھے 2 دفعہ بلایا لیکچر کرنے, بلکہ کوئی 1.5-2 سال پہلے میں نے کوئی ویتنام سے 300 ڈینٹسٹ آئے تھے, جن کے سامنے میں نے کوئی 7 آورز کا ایک پورا لیکچر دیا تھا. میری اسپیشلٹی ہے سائنس سرجریز, میں وہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے عراق میں لیکچر دیے, بلکہ بڑا حیران ہوا, وہ شاید آپ کے کسی اور پروگرام میں آپ کو کبھی بتانے کا مجھے موقع ملے. عراق کا جو ناردرن پارٹ ہے, جو ان کا کردش پارٹ آف عراق ہے, بے انتہا خوبصورت جگہ ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے بڑی عزت دی. انہوں نے مجھے 2 دفعہ بلایا, ان کی بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں, میں نے وہاں لیکچر کیا. دبئی مجھے اکثر لیکچر کے لیے بلاتے ہیں, میں وہاں کافی دفعہ جاتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, لوگ عزت سے پیار سے بلاتے ہیں. مجھے آج سنو نو کہ آپ کا ماشاء اللہ اتنا زبردست ایکسپیرینس رہتا ہے, اس سے پاکستان ڈیفینیٹلی آپ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ ایگزامنر والی بات تھی تو لوگ حیران ہوتے تھے, تو مطلب آپ جب لیکچرز دینے جاتے ہیں اور اتنے بڑے ڈیفینیٹلی اتنے بڑے پلیٹ فارمس پہ, تو کیا فیڈ بیک کیا ملتا ہے, اور آپ کی بھی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ اپنے ملک کا جو امیج جس طرح سے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اتنا خوبصورت دکھا رہے ہیں دنیا بھر میں. ایک تو میں, جو میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں, جو میرے کولیگز ہیں, ان سب کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو میری حالت وہی ہوتی ہے جو امتحان دینے سے پہلے ہوتی تھی میری اسٹوڈنٹ لائف میں. میں پوری تیاری کرتا ہوں, ساری راتیں لگاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بیسٹ کانٹینٹ ڈیلیور کروں. اکثر میں نے دیکھا ہے آڈینس میں کچھ لوگوں کے چہروں پہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان سے آیا ہوا ہے, تو میں ذرا اس سمجھ لیں اس ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ شروع کرتا ہوں. سو آئی ریئلی ہیو ٹو ون دیم اوور. اور بار بار بلاتے ہیں, شاید اسی لیے بلا رہے ہیں, جو ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ ان کو پسند آ رہا ہے, اور وہ اگری بھی کرتے ہیں جو میں ان کو اپنی کمپیٹنس یا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو اٹس آلویز گڈ. اور بلکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں پاکستان کا جھنڈا لگاؤ, جب میں ہوتا ہوں تو میرے نام کے پیچھے پاکستان کا نام بھی ہوتا ہے, پاکستان کا جھنڈا بھی ہوتا ہے, تو میں جا کے تصویر کھنچاتا ہوں, موقع لگے تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہوں. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اب بات ہو رہی ہے, آپ نے کہا میں ہر کام سے پہلے اپنا ہوم ورک ریسرچ میرا لازمی ہوتا ہے, ذرا میں آپ دوسری طرف آنا چاہ رہی ہوں, اپنی فیلڈ سے متعلق سوال کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ نے کئی شوز خود بھی ہوسٹ کیے ہیں, کئی بڑے پروگرامس کیے ہیں, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہاں پہ بھی تو مطلب زبردست بیسٹ اپرچونیٹی تھی, بڑے اچھے چینلز کے ساتھ بڑے اچھے شوز کیے ہیں, تو اس طرف دھیان نہیں گیا کیونکہ آپ اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ذرا ٹائم بھی نہیں دے پا رہے, اس کی کیا وجہ؟ جی میں سنس آئی واز مچ ینگر, آئی تھنک 15-20 سال پہلے سے, میں جب یہ نیا پاکستان میں میڈیا کا بوم بھی آیا تھا, نئے چینلز بھی آئے تھے, تو میں تب اینکر بھی کرتا تھا, ہوسٹ بھی کرتا تھا. اور میں تب بھی میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو انفارمیشن بیسڈ شو ہیں, ویسے تو آل انٹرٹینمنٹ ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن میں تب جو انفارمیشن بیسڈ شوز تھے وہ ہوسٹ کرتا تھا, اور شوق بھی تھا, مگر ساتھ ساتھ مجھے یہ تھا کہ میں بڑی محنت کر کے ڈاکٹر بناؤں, اور بہت اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلیں. دیکھ ہم بھی محنت کرتے ہیں. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں تبھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بڑی قدر آپ کی کرتا ہوں. آپ میرے آل دا وے آپ میرے پاس, آپ نے مجھے اپروچ کیا, مجھے اس کی بہت قدر ہے. تو مجھے شوق تھا, اور مجھے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ
کیونکہ میں نے بڑی ینگ ایج سے اینکرنگ بھی شروع کی، تو اردو زبان کا جو میرا تلفظ ہے اور جو میری کمیونیکیشن ہے وہ بری نہیں ہے، اور اس کمیونیکیشن ابیلٹی نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے، کیونکہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے نا تو میں اپنے جو میرے جونیئرز ہیں ان کو بھی یہ سکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ مریض نے اللہ کے بعد آپ پہ بھروسہ کر لیا، صحیح بات کہی اور آپ کوئی آپ کے سامنے لیٹ جائے اور بولے بھائی تمہارے ہاتھ میں چھری ہے، یہ میں لیٹا ہوا ہوں، جو دل میں آئے کرو، تو آپ سوچیں کتنی بڑی ایک آپ پہ ذمہ داری ہے۔ تو لیکن مریض کو اس جگہ تک لانے میں، کنونس کرنے میں، the prime importance lies with your communication ability۔ اگر آپ کمیونیکیٹ اچھا نہیں کر پائیں گے، بات اپنی اچھے طریقے سے سمجھا نہیں پائیں گے، تو مریض آپ پہ وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کر سکے گا، اینڈ شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا یو نیور گیٹ اے سیکنڈ چانس ٹو میک دا فرسٹ امپریشن۔ تو جو میرا میڈیا کا بیک گراؤنڈ ہے مجھے فرسٹ امپریشن بہتر دینے میں بہت مدد دیتا ہے۔ پھر ڈیفینیٹلی آپ کا جو کام ہے نا، آپ نے بات بہت اچھی کی، وہ آپ کو خود تلاش کر کے آ جائیں گے، جی ایسا ہی ہے۔ اور میں ذرا اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی، کیونکہ میں نے اپنے انٹرو میں ICOI کا ذکر کیا تھا، یو آر اے ممبر اینڈ ڈپلومیٹ، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو یہ کس حوالے سے اہمیت رکھتی ہے اور کس طرح سے آپ اس پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ ICOI انٹرنیشنل کانگریس آف اورل امپلانٹولوجسٹ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے کوئی تقریباً 60-70 ہزار ممبرز ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ یہ لوگ ٹریننگز بھی دیتے ہیں، اور 2010 یا 11 میرے خیال سے تھا، انہوں نے مجھے پاکستان میں اپنا ایمبیسڈر بنا دیا تھا، کیونکہ مجھ میں وہ جراثیم تھے، میں تلاش کر رہا تھا کہ میں کس طرح آگے بڑھوں، اور میں اپرچونیٹیز تلاش کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت مجھے 2010-11 کی بات ہے غالباً، انہوں نے ایک ینگ اورل امپلانٹولوجسٹ کمپٹیشن کیا، اور کوریا میں ہوا یہ، اور میں نے خود پیسے خرچے اس کے لیے، میں نے خود ٹکٹ لی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خود آ رہا ہے اور کمپیٹ بھی کر رہا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا چلو ہم تمہیں نا ایک وہ 5 اسٹار ہوٹل میں 6 دن کا اسٹے ہم تمہیں دے دیں گے، اور اس میں 52 انٹریز تھیں اس کمپٹیشن میں، اور آئی گاٹ اے 3rd پرائز۔ اس کی میرے پاس ابھی تک تصویر بھی ہے۔ اس پوری کانفرنس میں، ورلڈ کانفرنس تھی وہ سول میں، ایک پاکستانی اور تھا جو کہیں ہانگ کانگ سے آیا تھا، تو مجھے نہیں خیال تھا اس کمپٹیشن کے بعد جب میں نے اپنی ٹاک دی کہ میرا کوئی پرائز آئے گا، لیکن وہ مجھے تلاش کرتا کرتا دور سے بھاگتا ہوا آیا کہ ڈاکٹر عرفان آپ کو تو 3rd پرائز مل گیا ہے۔ تو وہ آئی تھنک وہ بھی شروعات کے دن تھے، اور تب مجھے یہ ہوا اوکے میں بول سکتا ہوں، اور انگریزی بھی میری بری نہیں ہے، تو بہتر آہستہ آہستہ پھر اور اس پہ امپروو کرتا گیا۔ تو ICOI نے مجھے یہ موقع دیا، اور آج تک میں ان کا ایمبیسڈر ہوں پاکستان میں۔ پھر ICOI کے پاکستان سے بہت سارے ممبرز گئے۔ ڈپلومیٹ ہوتا ہے ان کا ٹاپ لیول، اس کے لیے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، تو وہ میں نے پاس کیا ڈپلومیٹ، آئی تھنک 2012 میں یا 2011 کی بات ہے۔ پھر میں ڈپلومیٹ امپلانٹ ڈینٹسٹری بنا رائل کالج آف سرجنز کا 2013 میں، وہ UK میں ہے۔ پھر میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف اورل امپلانٹولوجی ابھی کوئی 2 مہینے پہلے بنا۔ تو 13-14 سال ہو گئے ہیں، وہ آگ ابھی تک ہے کہیں نہ کہیں اندر۔ اچھا مجھے یہ جاننا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم آپ کے پروفیشن کی بات کرتے ہیں، میں ڈینٹسٹ کی بات کروں تو ہم تھوڑے سے ویسے ہی جاتے پریشان ہو جاتے ہیں، اٹس کوائٹ ایکسپینسو، نہ صرف یہ بلکہ باہر تو اور زیادہ، بہت زیادہ۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کہ وائی پاکستان، مطلب آپ کے پاس ماشاء اللہ اتنی، آپ کی میں کیریئر کو دیکھوں، آپ کے پروفیشن کو، آپ کے کام کو دیکھوں، تو مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی باہر آئی ہوں گی، اور ابھی بھی آپ کی پاکٹ میں کہیں رکھی ہوئی ہوں گی لیکن مجھے یہ جاننا ہے وائی پاکستان؟ چند دن پہلے میں کہیں گیا تو ایک بہت معتبر خاتون ہے، انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو تمہارے باپ کی خوشی ہے وہ تمہاری ترقی سے آگے تو نہیں ہے۔ ایسا ہی، کیا بات؟ تو میں نے کہا کہ ہے، میرے باپ کی خوشی میری ترقی سے آگے ہے، میرے لیے بڑھ کر ہے۔ تو میرے والد صاحب سے ایک بڑا عشق ہے، اور وہ یہاں پر ہیں تو میں بھی یہاں پر ہوں، میں ان کے گھر کے بالکل برابر میں رہتا ہوں، میں جب تک ان کو روز دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے، میں ایک ایک پل میرے لیے بڑا قیمتی ہے۔ تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم بھی ہے، تو میں اپنے باپ کے عشق میں یہاں پہ ہوں۔ جس دن میرے والد صاحب نے کہہ دیا نا کہ بیٹا چل، میں آپ کو اگلے دن صبح یہاں پہ نظر نہیں آؤں گا۔ کیا بات، ویسے عشق یہ والا بہت اچھا عشق ہے، ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ جی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ سے آپ نے، میں اتنا پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ یہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان کو ہمیشہ ریپرزینٹ بھی کیا ہے، اور میں آپ کی ایک شخصیت میں ایک چیز جو میں نے فیل کیا ہے کہ آپ لائف میں، یہ میری اپنی سوچ ہے، آپ اگر غلط ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں
کہ آپ نے ہمیشہ اپنی چیزوں کو، جیسے دادا جی آپ کے فرماتے تھے بیسٹ کرو، جو بیسٹ ڈیلیور کرو. ضروری تو نہیں کہ لائف میں ہر چیز بیسٹ ہی ہو، کیونکہ فیلیئرز بھی رہتے ہیں، چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یقیناً آپ نے بھی اس طرح کا لائف میں کچھ دیکھا تو ہوگا. ایک باکسنگ کا چیمپئن تھا، اس کا نام تھا فلوئڈ پیٹرسن. کم لوگ جانتے ہیں اس کو، مگر وہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا. اس کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے، بڑی مشہور کہاوت ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ آئی واز اے چیمپئن ہو گاٹ ناک ڈاؤن دا موسٹ بٹ آئی آلسو گاٹ اپ دا موسٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ، وہ جو باکسنگ میں ناک آؤٹ ہوتا ہے نا، بندہ گر گیا تو ناک آؤٹ ہو جاتا ہے 10 کی گنتی پہ. تو وہ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھے گرایا جاتا تھا مگر سب سے زیادہ اٹھتا بھی میں تھا. تو وہ چیزیں فیلیئرز آتے ہیں. جب فیلیئر آتے ہیں تو مجھے پھر اور غصہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، اب تو کر کے دکھانا ہے. تو کوشش پوری کرتا ہوں جب تک جسم میں اور ہمت ہے، جب تک اللہ نے اتنی دماغی صلاحیت دی ہوئی ہے. جب اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ ہارٹ. میں جو بھی کام کرتا ہوں کوشش تو کرتا ہوں دل سے کروں، اور وہ جن لوگوں کو قدر ہے ان کو نظر بھی آتا ہے. میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو شاید میرے سے بہتر ڈینٹسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، مگر وہ میری نیت کو، میرے دل کو ٹرسٹ کر کے آتے ہیں. تو بس وہ ٹھیک ہے، فیلیئرز آئیں گے تو کوئی بات نہیں، پھر اور وہ کریں کون گے. سے فیلیئرز تھے آپ کی لائف میں؟ جو میں یہاں پہ شیئر کر سکتا ہوں وہ بہت تھے. مطلب میں رائل کالج کا جو ایگزام تھا 2012 میں، وہ مجھے ایک ٹیکنیکلٹی پہ 1 نمبر سے فیل کیا تھا. وہ امتحان سال میں صرف 1 دفعہ ہوتا تھا اور صرف ایڈنبرا میں ہوتا تھا، یو کے میں. تو 2012 میں مجھے 1 نمبر سے فیل کیا، اور وہ ایک ڈاکیومنٹیشن تھی کہ میرے پاس کچھ پیشنٹس کے ڈینٹل انشورنس فارمز نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پیشنٹ کی ڈینٹل انشورنس فارم نہیں ہے. میں نے کہا جی پاکستان میں ڈینٹل انشورنس ہوتی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایگزام تو یو کے کا ہے. تو ٹیکنیکلٹی تھی. مگر میں پھر اور مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یار چھوڑ، تو کس کے پیچھے پڑ گیا. لیکن میں نے پورا 1 سال پھر دوبارہ پڑھائی کی، پھر دوبارہ گیا، پھر اور تیاری کے ساتھ گیا. تو آئی تھنک وہی دیکھ کے پھر آج میں اسی ایگزام کا ایگزامنر ہوں. تو ہر سال وہ ایگزام جب ہوتا ہے تو میں ایگزامنر میں بیٹھا ہوتا ہوں. کیسا لگتا ہے ویسے؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ ایک ہمارے پولیٹیشین ہے، ان کا جملہ میں اس سے بڑا اگری کرتا ہوں. حالانکہ میں ان سے اس کے علاوہ اتنا اگری نہیں کرتا، مگر اس سے اگری ضرور کرتا ہوں. یو اونلی فیل اف یو اسٹاپ ٹرائنگ، ادروائز تو فیلئر ہے ہی نہیں نا. فیلئر تب ہے جب آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اب بیٹھ گیا. اگر آپ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ فیلئر کیسے ہیں؟ آپ تو کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش کرتے رہیں. مجھے یہ جاننا ہے اب آپ کی ٹیم کے متعلق، کیونکہ ہم یہاں پہ آپ کے کلینک آئے تو ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کو بھی بڑے ایکٹیو ہم نے دیکھا. تو یہ جو آپ ایک سوچ، بیسٹ والی سوچ کے ساتھ آپ ذہن میں جو رکھتے ہیں جی ان پہ کس طرح سے آپ جو ہے مجھے جاننا ہے کہ لاگو کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب بڑے یہ ان پہ لاگو نہیں ہوتی، ان پہ مسلط ہوتی ہے. تو یہ ہاں، میں آئی ایم اے ڈیفیکلٹ مجھے لگ رہا ہے ٹاسک ماسٹر. اور دیکھیں، کوالٹی ڈیمانڈز اے پرائس، سکسیس ڈیمانڈز اے سیکریفائس. تو قربانی دے کے آپ نے کہ گھر بیٹھے بٹھائے تو کچھ نہیں ملتا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں کئی دفعہ میرے پاس جب میں ٹیم ممبرز چوز کر رہا ہوتا ہوں، میں انٹرویوز کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نوکری مانگنے گیا ہوا ہوں اور جو میرے پاس انٹرویو دینے آیا ہے وہ میرا انٹرویو لے رہا ہے. تو آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یوتھ کو کہ یہ آپ نے یو ہیو ٹو پے یور ڈیوز. آپ نے وہ رگڑا کھانا ہے. جب تک رگڑا نہیں کھائیں گے، جب تک بار بار زمین پہ نہیں گرائے جائیں گے اور بار بار اٹھ کے واپس نہیں آئیں گے، تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. تو میری ٹیم کو یہ پتہ ہے، وہ میرے سے ڈانٹ بھی بہت کھاتے ہیں. وہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ان سے پیار کتنا کرتا ہوں. اور وہ جو ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے، وہ ان کو پتہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ یہ میں شاید اس سوال کے توسط سے اپنے ناظرین کو بھی شاید کچھ آگاہی دینا چاہتی ہوں. آپ اپنے دانتوں کا کس طرح سے خیال کرتے ہیں؟ میری پاس جو میری ٹیم ہے نا، میں نے بڑی کیئرفلی چوز کی ہے. میرے نزدیک جو میرے ٹیم ممبرز ہیں وہ آپ کو میری ویب سائٹ پہ بھی نظر آ جائیں گے، وہ کراچی کے بہترین ڈینٹسٹ ہیں. وہ میرے دانتوں کا خیال رکھتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی آپ نے اس کا کریڈٹ بھی اپنی ٹیم کو دے دیا. نہیں تو یہ سچ ہے، تو وہ خیال رکھتے ہیں، تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ ویسے آپ ڈینٹسٹ ہیں، مطلب ڈیفینیٹلی آپ سب سے پہلے، جس سے میں کہیں جم جاتی ہوں تو میں اپنے ٹرینر کو دیکھوں گی کہ بھائی خود اس نے اپنی فٹنس کا کس طرح سے خیال کیا ہوا ہے. جی تو آپ بھی کوئی شخصیت میں، پرسنالٹی میں، کیا اس میں
دھیان آپ کا آپ کے اسی طرف ہی جاتا ہے, دانتوں کی طرف ہی جاتا ہے. وہ ایسا اس پہ تو تھوڑا یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے منہ میں تو گھس کے نہیں دیکھتا. سو میرے دانتوں میں اور میری اسمائل میں کوئی آبویس ایسی چیز نہیں ہے جو چھلانگ مار کے نظر آئے او اس کے دانت تو ایسے ہیں. مگر میں یہ بھی جو میرے ساتھ ینگر ڈاکٹرز ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جو پیشنٹ ہے نا, ان آر کنٹری, ان آر کلچر اسپیشلی, لوگوں میں تھوڑی شخصیت پرستی ہے. پیپل گو فار پرسنالٹیز. یو ہیو ٹو لک لائک اے پرسن ہو از ان کمانڈ. آپ سے بات کرنے میں, آپ سے انٹریکٹ کرنے میں اگلے کو محسوس ہو یار یہ بندہ, اس کو پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے. اور وہ ٹریننگ کے ساتھ آتا ہے, وہ تربیت کے ساتھ آتا ہے, وہ تجربے کے ساتھ آتا ہے, وہ محنت کے ساتھ آتا ہے. تو جب تک آپ اس لیول پہ اپنے ایکسپیرینس, ہارڈ ورک, ٹریننگ کو نہیں لے کے جائیں گے, اگلے جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے. آئی تھنک ایک شخصیت ہوتی ہے. کئی ٹرینرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ جن کے مسلز نہیں ہوتے مگر وہ زبردست ٹرینرز ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ میں یوتھ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی نہ صرف یوتھ بلکہ ہمارے ویورز کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کوئی پیغام دے سکوں. میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں, زندگی جو مجھے سکھا رہی ہے. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے, ایک موقع دیا ہے, تو اس کو ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. میری اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یار تم نے اتنا کچھ کر لیا ہے, اب اور کتنا کرو گے بھائی. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں, یو نو آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف مائی سیلف. تو جو بھی کریں, جو بھی آپ نے پروفیشن چوز کیا ہے, کیریئر چوز کیا ہے, کام چوز کیا ہے, اگر اپنے آپ کو یہ ٹھان لینا کہ میں نے اس میں دنیا کا بہترین پروفیشنل, بہترین بندہ بننا ہے, تو پھر لوگ خود ہی تلاش کر کر کے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی سروس لیں گے, آپ کا مشورہ لیں گے, آپ کے کام سے امپریس ہوں گے. بس میرا یہ میسیج ہے. نہیں, بڑا اچھا آپ نے میسیج دیا ہے, اور میں اسی میں اپنے ایکسٹرو میں بھی بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے, کیونکہ اگر میں آپ کی زندگی کو دیکھوں تو آپ نے بھی کافی چیلنجز کا سامنا کیا ہے. ڈیفینیٹلی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی. پھر آپ جب جتنی محنت کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت دی, پھر اور لوگوں کو بھی وہی سمجھنے کی ضرورت ہے, کوئی شارٹ کٹ لائف میں ہوتا نہیں ہے, محنت بڑی ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. وی وش یو گڈ لک کہ بھائی اسی طرح سے آپ جو ہے پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے جو ہے نمائندگی بھی کرتے رہے, اور انٹرنیشنل فورم پہ ماشاءاللہ سے جو آپ نے کام کیا ہے اس کے لیے پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ مونا, اینڈ آپ کا بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. نہیں, تھینک یو جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر عرفان قریشی صاحب. آپ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں کوشش لائف میں یہ کرتا ہوں کہ اپنا بیسٹ دے سکوں, تو اس بیسٹ کے لیے جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لائف میں انہوں نے ناکامیاں بھی دیکھی ہیں, اور یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. فیلیئرز نہ ہو تو آپ کو کیسے سکسیس مل سکتی ہے. یہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی, ہمت نہیں ہارے, کیپ ٹرائنگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں ایک دن, کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل آپ کا ہی ہوگا. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.